بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز ٹائم کے ساتھ میں ہوں بشارت راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشیل۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں دو اہم جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ ایک تو پیکا کے حوالے سے پورے ملک میں صحافتی تنظیمیں، سول سوسائٹی کے نمائندے اور دوسرے لوگ جو ہیں، ہر وہ شخص جو بولنا جانتا ہے، لکھنا جانتا ہے، وہ سراپا احتجاج ہے جو حکومت پاکستان نے پیکا ایکٹ لایا۔ اس نے کوشش کی کہ وہ زبان بندی کے حوالے سے یہ لایا گیا۔ اس میں ایک اس ایکٹ کی ایک سیکشن 20 ہے جس میں اس کی امینڈمنٹ کی گئی ہے۔ اس میں سزا پہلے 3 سال تھی، اب اس کو بڑھا کر 5 سال کے لیے کر دیا گیا۔ اور دوسرا جو خاموشی سے ایک چیز چل رہی ہے وہ ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، کہ آیا عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے اپوزیشن جو ہے وہ سرگرم ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ سندھ سے چل چکا ہے۔ 23 مارچ کو نون لیگ اور پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں لانگ مارچ چلے گا۔ اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی، ممتاز تجزیہ کار شاکر سولنگی صاحب موجود ہیں۔ پہلے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تحریک یہ گزری رات کو ایک عام شخصیت سے بھی ملاقات کر کے آئے ہیں۔ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ لائی بھی جائے گی یا صرف اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو، وزیر اعظم عمران خان کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ شاکر سولنگی صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہم۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ چل رہی ہے، اپوزیشن اس کے خلاف ایک وہ کہہ رہی ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف لائیں گے۔ اپوزیشن کہاں کھڑی ہے؟ وہ ایک پیج پر ہے یا آج جس طرح پیپلز پارٹی سندھ سے اس کا لانگ مارچ چل چکا ہے اور پی ڈی ایم کی زیر قیادت جو ہے مولانا فضل الرحمان جو اس کے سربراہ ہیں وہ 23 مارچ کو آ رہے ہیں، یہ کہاں کھڑی ہے اپوزیشن؟ اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ اگر لائی جائے گی تو کب لائی جائے گی؟ اور رات کو جو آپ نے ایک ملاقات بھی کی ہے ایک عام شخصیت سے، اس حوالے سے بھی ہمیں یہ بتائیں کہ اس میں کیا ہوگا۔ اچھا رائے صاحب، مہربانی آپ کی۔ رات میری مولانا فضل الرحمان سے بھی بات ہوئی تھی، ملاقات بھی ہوئی ہے کوئی 25 منٹ آدھے گھنٹے کی۔ مولانا سے بھی ہم نے یہی پوچھا کہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی بھی یا نہیں آئے گی بھی، کیونکہ اپوزیشن کے اندر بھی مسئلے مسائل سننے میں آ رہے ہیں۔ اتحادی جو ہیں حکومت کے، کاف لیگ اور ایم کیو ایم، ان کے اپنے مطالبات ہیں، اپنی ترجیحات ہیں۔ وزارت اعلیٰ مانگ رہی ہے کاف لیگ۔ میری اطلاع تو یہ ہے کہ نواز شریف نے انکار کر دیا ہے وزارت اعلیٰ پرویز الہی کو دینے سے، لیکن مولانا سے میں نے یہ سوال کیا۔ ہمارے دوست ہیں جواد فیضی بھی تھے ساتھ میں، تو مولانا سے میں نے یہ پوچھا کہ اطلاع تو یہ آ رہی ہے کہ نواز شریف نے انکار کر دیا ہے پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ دینے سے، تو مولانا نے کہا نہیں، بالکل انکار نہیں کیا، معاملات چل رہے ہیں اور کاف لیگ آن بورڈ ہے۔ ابھی تک کاف لیگ میٹر کر رہی ہے، رنگ میں موجود ہے ہمارے ساتھ، تو تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے اور ہم نے نمبر بھی پورے کر لیے۔ سولنگی صاحب، یہ تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں آج بھی پرائم منسٹر آف پاکستان کی چودھری برادران سے ملاقات لاہور میں ہونے جا رہی ہے، تو اگر یہ ملاقات ہو گئی، جو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ وہ آن بورڈ ہیں، تو مولانا فضل الرحمان اس وقت بھی کہتے تھے جب انہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا تو کہتے تھے کہ ہمیں یقین دہانی کروائی گئی تھی، لیکن وہ ان کا دھرنا ناکام ہوا تھا۔ اس کے مولانا فضل الرحمان اس کو جو بات کہہ رہے ہیں اس کو کس تناظر میں دیکھیں گے؟ یہ کچھ لوگوں کی رائے ضرور ہو سکتی ہے کہ مولانا کا دھرنا ناکام ہوا تھا۔ مولانا یہ نہیں کہہ رہے، مولانا کہہ رہے ہیں کہ میرا دھرنا کامیاب ہوا، حکومت نہیں گرا سکے وہ الگ ایشو ہے، لیکن مولانا کے کچھ اور بھی ٹارگیٹس تھے۔ فرض کریں مولانا کے خلاف جو پی ٹی آئی جس طرح کے تابڑ توڑ حملے کرتے تھے پی ٹی آئی کے لوگ، وزیر اعظم خود عمران خان کہتے تھے کہ ڈیزل یہ کیا کریں گے، وہ مولانا کے خلاف ایک تو کمپین جو چلائی جا رہی تھی وہ ایک تو رک گئی تھی، دوسرا مدارس کا ایشو تھا۔ ان دنوں میں حکومت تیار تھی مدارس کے خلاف آپریشن بڑے پیمانے پر کرنے کا، مولانا وہ رکوانے میں کامیاب ہوئے۔ مولانا کے اس طرح کے اور بھی ٹارگیٹس تھے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی ظاہر ہے ٹارگیٹ رکھ کر آئے تھے، تو مولانا نے وہ اچیو کیے تھے، ٹھیک ہے، حکومت نہیں گرا سکے تھے، اس حوالے سے آپ ناکام کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ اس وقت اور ابھی میں فرق ہے۔
ایک تو اس وقت حکومت نئی تھی, حکومت کو 1.5 سال بھی بڑی مشکل سے گزرا تھا, اب حکومت کو 3.5 سال گزر گئے ہیں, اب لوگ تنگ ہو گئے ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی, ایون نون لیگ جو اس وقت اتحاد میں موجود ہے پی ڈی ایم میں مولانا کے ساتھ, وہ بھی مولانا کے ساتھ نہیں کھڑی تھی. ٹھیک ہے, تو جب اپوزیشن متحد نہ ہو تب مولانا اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. مولانا کو یہ بھی پتا تھا, مولانا نے اپنا منچ ان کو استعمال کرنے دیا تھا, اسٹیج جو ہے ان کو استعمال کرنے دیا تھا. بلاول بھٹو زرداری آئے تھے, شہباز شریف آئے تھے, تو ان دنوں میں بھی مولانا سے ہم نے پوچھا تھا کہ ان کے کارکنان تو ہے نہیں, تو آپ ان کے لیڈرشپ کو خطاب کیوں کروا رہے ہیں اپنے کارکنوں کو. صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت اپوزیشن متحد ہے؟ آپ نے کہا کہ اس وقت متحد نہیں تھی, کیا اس وقت میری بات سنیں پہلے, اس وقت اپوزیشن ایک پیج پر ہے. بلاول بھٹو کا آج بیان آیا کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کاغذ میری جیب میں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ میری پاکٹ میں ہے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میری پاکٹ میں ہے. تو کس کی پاکٹ میں ہے یہ؟ دیکھیں, تینوں کے پاکٹ میں ہے. ایکچولی معاملات جو ہماری اطلاع ہے وہ ہیں کہ یہ ہیں زرداری صاحب نے, زرداری صاحب لیڈ کر رہے ہیں. بڑے ٹھیکیدار سمجھے زرداری صاحب ہیں, باقی پیٹی ٹھیکیدار ہیں. صحیح سمجھ رہے ہیں کہ نون لیگ ہو, نواز شریف ہو, جے یو آئی ہو, باقی کو حصہ ملے گا. ہاں جی, حصہ ملے گا. وہ ان کو استعمال نہیں کر رہے زرداری صاحب اس دفعہ جو لگ رہا ہے. زرداری صاحب یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کریڈٹ اپنے آپ کو دینا چاہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کو, اور یہ باور کرائیں گے کہ دیکھا جی مولانا آزادی مارچ لے کر آئے تھے 2019 میں, لیکن مولانا کچھ نہیں بگاڑ سکے حکومت کا, عمران خان کو نہیں ہٹا سکے, ہم نے ہٹا کے دکھایا. یہ کریڈٹ زرداری صاحب ضرور لینا چاہ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ زرداری صاحب نے, مولانا نے زرداری صاحب کو کہا تھا ریزرویشن ہے ایک دوسرے کے حوالے سے, کیونکہ ماضی ایسا رہا ہے ان کا, ایک دوسرے کو ڈستے رہے ہیں یہ اپوزیشن کی جماعتیں. زرداری صاحب وعدہ خلافی کرتے رہے ہیں, وہ مشہور ہیں اس میں. مولانا نے ایک جملہ کہا ہے زرداری صاحب کو, یہ اتھینٹک جملہ بتا رہا ہوں جو آپ سے انہوں نے ہاں جی, مولانا نے ان کو ایک دن کہا تھا, زرداری صاحب آپ ماضی میں چلے جائیں, کبھی زندگی میں لائف میں کوئی ایسا کوئی کمٹمنٹ, کوئی وعدہ آپ کو یاد پڑتا ہے جو آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہو اور پورا کیا ہو. یعنی یہ الفاظ مولانا نے زرداری صاحب کو کہے ہیں. تو ٹرسٹ کا فقدان ضرور ہے, لیکن اعتماد کا فقدان ہے, لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس چارہ بھی کوئی نہیں ہے. جب مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ, مطلب ایک نقطے پر یہ متفق ہو چکے ہیں. بالکل اس پر آپ رات کو مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے تھے, آپ نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ پچھلے دنوں نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کا ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ پشاور میں بیٹھا ایک شخص, انہوں نے یہ لفظ یوز کیا تھا. پشاور میں بیٹھے تو بہت سارے لوگ ہیں, لیکن ایک شخص جو انہوں نے لفظ یوز کیا تھا, میرا اس کے وہ جنرل فیاض حمید کی طرف اشارہ تھا. انہوں نے کہا تھا کہ وہ کچھ لوگوں کو کالز کر رہے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ کے حوالے سے. بالکل, کیا آپ نے یہ پوچھا تھا مولانا سے, سچ ہے؟ مولانا سے یہ پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے, تو مریم اورنگزیب تو نون لیگ کی ترجمان ہے, بھائی بڑا ذمہ دار عہدہ ہے. صحیح. وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان پشاور سے فونے کرا رہے ہیں ہمارے ارکان کو. تو مولانا نے کہا کہ بالکل فون آیا تھا, لیکن انہوں نے وضاحت کر دی کہ ہم نے فون نہیں کروایا. تو اب مولانا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جب وضاحت کر دیے تو ہم ظاہر اعتماد کر رہے ہیں, باقی اب فون نہیں آ رہے. مطلب یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے عرف عام میں جسے فوجی جرنیل کہتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار ہے. بالکل, مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار نہ ہوتی تو نواز شریف اور میں یعنی مولانا فضل الرحمان تحریک عدم اعتماد کے لیے قائل ہی راضی ہی نہ ہوتے, کیونکہ ہماری تحریک تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چل رہی تھی. نواز شریف کا جو سخت بیانیہ تھا, جو نام لے لے کر اداروں کے سربراہان کے تنقید کرتے تھے, تو ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی ہماری تحریک. تو ہم ایک طرف تحریک بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلائیں, دوسری طرف مدد بھی اسٹیبلشمنٹ سے لیں, کیونکہ یوسف رضا گیلانی سینیٹر بنے, اکثریت حکومت کے پاس تھی, حفیظ شیخ کے پاس تھی, لیکن اکثریت وہاں پہ ہار گئی. سینٹ میں ہماری اکثریت تھی اور سینٹ کا الیکشن ہم ہار گئے. صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ہمارے پاس اکثریت تھی, ہم ہار گئے. تو اسٹیبلشمنٹ نے 3 ٹیلر ہمیں دکھائے ہیں موجودہ دور میں ہی.
یہ مولانا فضل الرحمان کا ہاں یہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو اکثریت آپ کے پاس ہی ہو، ہم چاہیں تو آپ ہار سکتے ہیں، ہم چاہیں تو اقلیت جیت سکتی ہے، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ فیصلہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا، چاہے اکثریت. صاحب ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، جاتے جاتے یہ بتائیے گا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ کب تک، مولانا فضل الرحمان صاحب کے جب آپ نے ان سے ملاقات کی، یہ پوچھا کہ کب تک وہ آئے گی، کوئی انہوں نے ٹائم فریم دیا؟ ٹائم فریم ابھی نہیں دے رہے، وہ اس لیے کیونکہ قومی اسمبلی کا جو حال ہے وہ حکومت نے انگیج کر دیا ہے، وزارت خارجہ کے حوالے کر دیا ہے، تزئین و آرائش چل رہی ہے، وہ اس لیے کیونکہ سارک ممالک کی جو OIC ممالک ہیں ان کی کانفرنس ہونی ہے وزراء خارجہ کی، تو حکومت نے 1.5 مہینے یار 22-23 کو مارچ کو ہونی ہے کانفرنس، اور حکومت نے 15 فروری 14 فروری سے خاقان عباسی صاحب نے احتساب عدالت کے باہر، میں موجود تھا وہاں پر، انہوں نے یہ کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ یہ بتا کر نہیں لائی جاتی. یس یہ تاریخ اناؤنس نہیں کریں گے. میری آبزرویشن بھی یہ ہے، جو انفارمیشن میں لے رہا ہوں، مجھے بھی یہ پتا چل رہا ہے کہ تاریخ اناؤنس نہیں کی جائے گی، اجلاس بلا لیا جائے گا، ریکوزیٹ کیا جائے گا، ابھی تیاری اس کی جا رہی ہے، 2-4 دن میں ریکوزیشن جمع ہو جائے گی. آپ خورشید شاہ صاحب کے بڑے نزدیک ہے، ظاہر ہے وہ آپ کا تعلق بھی سندھ سے ہے اور ان کے بڑے سکھر کے رہنے والے ہیں وہ. صحیح یہ بتائیں کہ انہوں نے جو پچھلے دنوں کہا تھا کہ پہلے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ لائی جائے، اگر یہ لوگ رہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ ہم لائے، اگر ہماری کامیابی ہوگی تو یہ اسپیکر اناؤنس کرے گا، ناکام ہوگی تو پھر. ہاں یہ بالکل خورشید شاہ نے میرے ساتھ ہی بات کی تھی، خبر بھی میں نے ہی بریک کی تھی. خورشید شاہ نے ان کو فارمولہ یہ دیا ہے کہ بھائی اسپیکر کو پہلے ہٹاؤ، کیونکہ اسپیکر اگر رولنگ دے دے نا کہ ناکام ہو گئی، چاہے کامیاب ہو جائے، لیکن اسپیکر نے رولنگ دے دی تو وہ بات ختم ہو گئی. سپریم کورٹ میں بھی اسپیکر کی رولنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یہ رولز میں ہے. ایاز صادق کے خلاف اس طرح کا کوئی رولنگ کا ایشو آیا تھا، وہ سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں ہوا تھا. افتخار چودھری مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ سے یہ بات شیئر کی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موومنٹ کی کامیابی کی صورت میں وزیر اعظم کون ہوگا؟ وزیر اعظم وہ اس لیے مولانا نے بتایا، مولانا نے کہا شہباز شریف ہوں گے، وہ اس لیے کیونکہ زرداری صاحب نے خود شہباز شریف کا نام دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سار عباسی صاحب نے خبر بریک کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیٹے کا نام لیا کہ میرے بیٹے کو وزیر اعظم بنائیں. ہاں میں نے مولانا سے نہیں پوچھا، لیکن یہ دیکھیں سیاست میں ساری جماعتیں اگر پرویز الہی وزارت اعلیٰ مانگ سکتے ہیں، اگر نواز شریف یا حسین نواز کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارا وزیر اعظم ہوگا، شہباز شریف ہوگا، اگر زرداری صاحب گیلانی صاحب کو بنا سکتے ہیں تو مولانا کا بھی حق ہے، مولانا اپنے بیٹے کے لیے مانگے، بھائی کیوں نہیں مانگے. تو یہ ظاہر ہے مولانا نے تحریک چلائی ہے، بڑا حصہ مولانا نے تحریک میں ڈالا ہے. سیاست میں یہی ہوتا ہے کہ بھئی بڑا عہدہ ہمیں ملنا چاہیے، تو مولانا نے مانگا ہے. سلنگی صاحب آپ اس بات پر آپ متفق ہیں، آپ اس بات پر کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ لائی جائے گی؟ ابھی تک جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں کہ تحریک آئے گی. جی جی بہت شکریہ ناظرین. جیسے کہ آپ کو شاکر سلنگی صاحب نے بتایا کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو PDM کے سربراہ ہیں، انہوں نے ان کو بتایا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ بصورت لائی جائے گی، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ سارے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ ہے اس ساری تحریک کے دوران غیر جانبدار رہے گی. اب دیکھتے ہیں کہ آیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ لائی جائے گی یا نہیں، اور اگر لائی گئی تو کیا اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہے گی. مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی بتایا کہ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے 3 مواقع پر ہمارے ساتھ ہاتھ کیا تھا، اب انہوں نے ان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے. اپنے میزبان بشارت راجہ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.